شام کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے 60 حج کیے، 60 حج کیے۔ جب 60واں حج ان کا ہو گیا اور واپس شام تشریف لائے تو رونے لگے۔ آپ کے مریدین جو تھے، متوسلین، معتقدین، کہنے لگے حضرت 60 حج کیے ہیں، اب مکمل ہو گئے 60 حج، کوئی ایک ہی حج کر لے بڑا خوش قسمت ہو جاتا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ کہنے لگے بات یہ ہے، ہر سال جب حج پر جایا کرتا تھا تو میرا ایک عمل تھا، میں ایک کام کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے یقین ہوتا تھا اگلے سال پھر حج پر آؤں گا، مروں گا نہیں، موت نہیں آئے گی۔ اس سال وہ کام کرنا بھول گیا، اور بھول کیا گیا، مجھ سے کروایا نہیں گیا، تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اگلے سال حج نہیں کر سکوں گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا عمل تھا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب میں مدینہ منورہ جاتا تھا، مکہ مکرمہ حاضر ہوتا تھا، تو مدینہ شریف کے کسی پلر پر، مسجد نبوی کے کسی پلر پر، کسی ستون پر، کسی رکن پر، اور مسجد حرام کے کسی رکن اور ستون پر میں سورہ قصص کی آیت لکھ دیا کرتا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ یہ آیت کا اتنا حصہ میں لکھ دیا کرتا تھا، اور اس آیت کے اس حصے کو لکھنے کی یہ خاصیت اور فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مقدس مقام پر جائے اور اس مقدس مقام پر انگلی سے یہ آیت لکھ دے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اس مقام پر دوبارہ ضرور بلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ہر مرتبہ سورہ قصص کی آیت لکھ دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ پھر مجھے حج پہ بلا لیا کرتا تھا۔ اس سال نہیں لکھ سکا، ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے ان بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ وظیفہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان مقدس دیار کی، ان مقدس مقامات کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے تو سورہ قصص کی آیت نمبر 85 ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، یہ ضرور لکھیے گا، اور اپنے معمولات میں ہر نماز کے بعد تلبیہ پڑھنا شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت جلد مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرمائے گا۔